خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر روزہ رکھائی کے اس کارنر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ننھے منھے ساتھی جن کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں المیرا کے, صوفی کے, ڈیئر کے, کرشی جامع شیری کے اور برج پاور کے. سب کو السلام علیکم. آپ لوگ بس سحری کی تیاری کیجئے اور پھر جب آپ افطار نشریات میں آئیں گے تو آپ سے بہت ساری گپ شپ بھی کریں گے اور آپ لوگ جو جو یاد کر کے آئے وہ بھی سنیں گے, اور اگر آپ لوگوں نے اجازت دی تو آپ کو میں کہانی بھی سناؤں گا, ٹھیک ہے؟ تو آپ سے افطار میں لگتی ہے بہت ساری گپ شپ. ابھی میں ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہوتا ہے نا جس میں لوگ ہمیں اسکائپ کے ذریعے انٹرنیٹ پہ لوگ ہم سے بات کرتے ہیں پوری دنیا سے, ٹھیک ہے؟ کر چکا ہوں, کر دیا وہ ہم سب ہمارے ساتھ, وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو ذرا میں ان سے بات کر لوں. ذرا مجھے بتائیے آج ہمارے ساتھ وایا اسکائپ دنیا کے کس خطے سے کون صاحب یا صاحبہ موجود ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسیم بھائی کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں نمرا بات کر رہی ہوں نیو یارک سے. نیو یارک سے, آل رائٹ. نیو یارک کا کیا ہے موسم نمرا صاحبہ آج کل؟ موسم آج اچھا ہے, ویسے گرمی یہاں پہ بھی ہو گئی ہے. پاکستان جیسی گرمی نہیں ہے لیکن یہاں پہ بھی کافی مطلب ٹھیک ہو گیا ہے ویدر. کیا ٹیمپریچرز کیا ہیں؟ ٹیمپریچر آج تو 80s میں ہے, 84 فahrenheit. اوکے, میں اب بھائی سینٹی گریڈ میں سمجھائیں, ہمیں نہیں سمجھ میں آتا فahrenheit وغیرہ. سینٹیگریڈ اس کا آدھا آئی تھنک لائک 40s میں ہوگا, پاکستان میں 40s میں ہوگا. 27-28 ہم کو صابری صاحب بتا رہے ہیں 27-28 کے آس پاس کچھ بنتا ہے. بڑا حساب ہے آپ کا. اچھا امریکہ جاتے ہیں؟ میں ابھی آ رہا ہوں وہاں سے نا, تو مجھے معلوم ہے کہ وہاں پہ 27-28 چل رہا ہوگا. اس طرح کا چل رہا ہے. اور کیا افطار کس ٹائم ہو رہی ہے تقریباً وہاں پہ؟ افطاری 8:30 پہ ہوتی ہے آج کل. لمبے روزے ہیں اس کا مطلب. اور یہ بہت لمبے روزے. لیکن وہاں اتنا احساس تو نہیں ہوتا ہوگا نا, اے سی ویسی یہ وہ ہر جگہ. جی بالکل, یہاں پہ اتنا زیادہ احساس نہیں ہوتا. پاکستان کی طرح نہیں ہے مطلب کہ لائٹ چلی گئی اور گیس نہیں ہے اور سب کچھ, لیکن یہاں پہ اچھا گزر جاتا ہے روزہ. لیکن obviously آپ لوگوں کے جو ورکنگ آورز ہیں وہ تو ریلیکسڈ نہیں ہوتے ہوں گے نا بیکاز آف رمضان. obviously ٹھیک ہوتے ہیں, ہم لوگ جابس پہ جاتے ہیں تو ٹھیک ٹائم گزر جاتا ہے الحمدللہ. شام کو جب ہم لوگ آتے ہیں تو اس کے بعد 1 گھنٹہ ہوتا ہے, اس میں ہم لوگ افطاری بناتے ہیں اور پھر 8:30 پہ روزہ کھولتے ہیں. آخر میں بتائیں ذرا پرابلم تو نہیں ہوتی؟ یہاں تو ایک ماحول بنا ہوتا ہے, ہر شخص روزے دار ہوتا ہے, اس لیے مسئلہ نہیں ہوتا. وہاں جب آپ ظاہر دفتر میں تو وہاں ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ سامنے کھانا پینا سب چل رہا ہوتا ہے, تو دل للچا تو نہیں رہا ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ عادت ہو گئی, آئی تھنک عادت پڑ گئی ہے اب تو اسی لیے اتنا مشکل ہوتا نہیں ہے. آلرائٹ. تو نمرا تھینک یو ویری مچ. اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو, جنید بھائی کو ہم لوگ بہت زیادہ مس کر رہے ہیں سب, اور ان کو کہ جلدی سے واپس آ جائیں. ہم آپ سے زیادہ مس کر رہے ہیں کے بغیر یہ بالکل اچھا نہیں لگتا شو. نائس آف یو. ہم بھی بہت زیادہ مس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بس 5-6 دن میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. انشاءاللہ وہ UK گئے میں اور 5-6 دن میں ہمارے ساتھ ہوں گے. نیو یارک میں موجود جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کو شان رمضان کی پوری ٹیم کی جانب سے اور پوری آڈینس کی جانب سے بہت بہت سلام بھی دیجیے گا, بلکہ تالیوں کی صورت میں محبت و برات تحفہ بھی ہے یہ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کو. Thank you for having me in your show. Thank you for coming in our show. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی, اللہ حافظ. بہت شکریہ. ایک وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے علماء کرام دسترخوان پر موجود ہیں, ان سے گفتگو بھی ہوگی اور سحری بھی ہوگی انشاءاللہ. سحری کے دسترخوان پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی عامر صاحب, علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب اور علامہ شہنشاہ نقوی صاحب. تینوں کے ہم بہت شکر گزار ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں ذرا معاشرتی پہلوؤں پہ کچھ نظر ڈالیں, کچھ اپنی علم میں اضافہ کریں. اب قبلہ آج کا موضوع نے رکھا ہے بدگمانی, جو ہم ایک امپریشنز قائم کر لیتے ہیں لوگوں کے بارے میں, غلط امپریشنز قائم کر لیتے ہیں. لیکن میرا پہلا سوال شہنشاہ نقوی صاحب بڑا بنیادی ہے کہ کیا میں نے صحیح لفظ استعمال کیا کہ بدگمانی سے مراد غلط امپریشنز قائم کرنا ہے؟ مطلب یہ
کہ کوئی ایک صاحب یا صاحبہ ہے جن کے بارے میں مجھے یقین کی حد تک معلوم ہے کہ بھائی جو کچھ بھی غلط مجھے ان سے متعلق میں نے سنا ہے وہ صحیح سنا ہے یا خود دیکھا ہے، اب میں کیسے ان کے بارے میں صحیح گمان قائم کروں؟ تو اب میں نے جو بھی گمان ان کے بارے میں قائم کیا ہوا ہے وہ صحیح گمان ہے یا وہ بدگمانی ہے یا دونوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کسی کے بارے میں معلوم ہے کہ اس نے فلاں برائی انجام دی ہے ہاں یا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور بہت ہی واضح علنی وہ ایسا کوئی برا کام انجام دے رہے ہیں تو وہ بدگمانی نہیں ہے، وہ تو بہت واضح اور روشن ایک خیال اور ایک تصدیق ہے. بلکہ تو بدگمانی میں تو یہ آئے گا کہ کسی کے بارے میں ایسا گمان اور ایک ایسا تصور کرنا کہ جو برا ہو اور وہ شایع نشان نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. مثلا انہوں نے کہا جائے کہ جی انہوں نے فلاں کے پیسے اٹھا لیے اور فلاں جگہ پر ان کو یہ برا کلام کہا ہے اور جو ان کے شایع نشان نہیں ہے، اور میں سوچوں کہ نہیں انہوں نے ایسے، فرض کیجئے دو لوگ باتیں کر رہے ہیں اور ہم یہ سوچیں کہ یہ ہمارے بارے میں برا سوچ رہے ہیں، یہ ہمارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اور وہ کیونکہ دیکھ اس انداز سے رہے تھے تو ایک دم خیال ہی آیا کہ جی یہ ہمارے ہی بارے میں کچھ کہہ رہے ہوں گے، تو یہ بدگمانی کے زمرے میں آئے گی. اور یہ اچھا خیال، اچھا تصور کسی کے بارے میں رکھنا چاہیے. کسی کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے یا کسی کے لیے فلاں غلط کام وہ انجام دے رہا ہوگا. خوش فہمی ہونی چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے. سوء ظن کی مذمت آئی ہے اور یہ ایک اچھی علامت ہے کہ کسی کے بارے میں، اور اللہ بھی اپنے بارے میں بھی کہتا ہے ایک حدیث قدسی میں کہ مجھے وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو مجھ سے حسن ظن رکھتا ہو، جو میری رحمت کا اور میرے کرم کا میرے بارے میں خیال رکھتا ہو اور میرے بارے میں عذاب کا اور میرے بارے میں غضب کا جو تصور ہے اسے ترجیح نہ دیتا ہو. تو خوش جس کو کہیے حسن ظن، وہ ایک عادت اگر بن جائے تو پھر سب سے پہلے تو اللہ کے بارے میں حسن ظن، اور پھر اولیاء الہی کے بارے میں حسن ظن، اور پھر مومنین کے بارے میں حسن ظن. یہ ایک اچھی علامت ہے. صحیح. تو علامہ صاحب اس سے میں یہ تاثر لے رہا ہوں کہ اسلامی احکامات یہ ہیں کہ آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیجئے. یعنی ابھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ معاشرے میں یہ کہ اگر ہمیں کسی کے بارے میں 10% بھی لگے کہ معاملہ گڑبڑ ہے تو ہم باقی 90% خود ہی ڈال دیتے ہیں کہ یقیناً معاملہ گڑبڑ ہے. مجھے ان باتوں سے لگا ہے کہ ہونا اس کے برعکس چاہیے کہ آپ کو 90% بھی یہ یقین ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے، اس 10% کی وجہ سے آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں کہ نہیں یار معاملہ ٹھیک ہوگا. یہ ٹھیک سمجھ رہا ہوں میں؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو یہ ارشاد فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، کہ انسان پہلے کسی کے بارے میں سوچ بچار کرتا ہے، گمان کرتا ہے، پھر کرتے کرتے بدگمانی تک پہنچتا ہے، اور اس کے بعد انسان پھر اس کے ٹو میں لگ جاتا ہے، اس کے بارے میں تجسس کرتا ہے کہ یہ کہاں سے کماتا ہے، کہاں سے لاتا ہے، یہ پہنتا کہاں سے ہے، کیا کرتا ہے. تو اسلام نے ہر شخص کی جو پرسنل لائف ہے، جو ذاتی زندگی ہے، اس کو بڑا محفوظ کیا ہے، سیکیور کیا ہے کہ آپ کسی بھی ذاتی زندگی کے حوالے سے کوئی بھی ایسی گفتگو نہ کریں اور نہ اس کے ٹو میں لگیں آپ، نہ اس کے پیچھے. آپ کو شریعت نے، اسلام نے آپ کو مکلف ہی نہیں کیا ہے کہ میں پوچھوں کہ یہ وسیم بھائی کپڑے کہاں سے لے کر آئے، کہاں سے کھاتے ہیں، یہ کیا ہے، وہ ہمیں کسی نے مکلف نہیں کیا اس بات کا. اور یعنی کسی کے بارے میں تاثر قائم ہو جائے کہ یہ کوئی فلاں غلط کام کرتا ہے تو میری کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں تحقیقات کروں کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں. دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر واقعاتاً کسی کو ادارہ ذمہ دار ادارہ ہے اور اس ادارے کی ذمہ داریاں وہ پوری کرتا ہے تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک معاشرتی زندگی کے اندر اور ایک انفرادی زندگی کے اندر ہمیں کسی نے مکلف نہیں کیا. ہاں، برائی کو دیکھ کر برائی کو روکنے کے حوالے سے ایک ضابطہ عطا فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ. تو برائی کو معاشرے کے اندر دیکھو، اگر تم اس کو روک سکتے ہو تو روکو. لیکن جو برائی ظاہر نہیں ہے، ایک اعلانیہ برائی ہے، ایک پوشیدہ ہے، اور ہم اس کے حوالے سے اس کی ٹو میں پڑیں، اس کے پیچھے لگیں، بدگمانی کریں، اسلام نے، قرآن نے سورہ حجرات کے اندر ہمیں ایسا کرنے سے بالکل منع فرمایا. ٹھیک ہے. اور مفتی صاحب بحیثیت قوم بھی مجھے لگتا ہے اور پھر انڈیویجولی بھی ہم لوگ شاید کانسپیریسی تھیوریز پہ بہت بلیو کرتے ہیں. اس کو آپ بڑے لیول پہ لے لیجئے یا بالکل ایک چھوٹے لیول پہ لے آئیے. تو میرے ساتھ فلاں غلط ہو گیا تو میں سوچوں گا نہیں یہ اس نے جان کر اس سازش کے تحت بدنیتی کی وجہ سے میرے ساتھ یہ کیا. یہ بھی بدگمانی کے زمرے میں آ جائے گا؟ جی ہاں، بالکل بدگمانی کے زمرے میں آ جاتا ہے. لیکن یہاں پر چند وضاحتیں ہیں. جی ایک شعبہ ہوتا ہے انٹیلیجنس کا، ٹھیک، جن کا کام یہ ہے کہ وہ تحقیق کریں، وہ انویسٹیگیٹ کریں ان اداروں، ان لوگوں کی
کہ کوئی جرائم پیشہ عناصر میں یا غلط کاموں میں مبتلا ہیں، صحیح ہے، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا صحیح، ان کے اس کام میں، ٹھیک، یہ ایک اجتماعی مفاد کی خاطر ہوتا ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ ایک ذاتی سطح پہ، انفرادی سطح پہ، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے، اور عام طور پہ یہ چیز واقع ہوتی ہے۔ ایک شخص اگر کسی کو کوئی زیادہ مال خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، تو گمان پیدا ہوتا ہے کہ یہ دکھانے کے لیے کر رہا جی ہے۔ ہاں، اب اس کے دل میں کس نے جھانکا ہے؟ صحیح ہے، یہ تو اس کی نیت وہ بہتر جانتا ہے۔ صحیح، یہ ایک بڑا مشہور واقعہ مختصراً سناتا ہوں۔ ایک جنگ کے اندر ایک صحابی رسول دوران جنگ ایک شخص کو غالب آ گئے، مارنے لگے، اور اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کو مار دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ کہا وہ ڈر کے مارے پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کے دل میں جھانکا؟ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کس سطح پہ گمان بہتر رکھنے کی۔ ایک دشمن کے ساتھ دوران جنگ جب اس پر غالب آ چکے تھے، وہاں پر بھی کہا کہ تمہیں اپنا گمان درست رکھنا ہے۔ ہم تو دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ تک بدگمانی کرتے ہیں۔ تو قبلہ سادہ سوال، بدگمانی سے پھر بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بدگمانی سے بچنے کا طریقہ تذکر ہے، ہوشیاری ہے، خیال ہے، احساس ہے، اس کی قباحت کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، اس کے نقصانات کو، جیسے کہ ابھی جناب اظہری صاحب نے سورہ حجرات کا حوالہ دیا کہ حتیٰ بعض گمان بھی اسم اور گناہ ہے، بعض سوچنا بھی، بعض چیزوں کا سوچنا بھی گناہ ہے۔ اس حد تک انسان چلا جائے کہ وہ ایسا سوچنے لگے جس کا نتیجہ ایک عمل کی طرف چلا جائے، اور بدگمانی دشمنی، قتل، حسد، بغض، کینہ، ان اور بیماریوں کو بھی لے کر آتا ہے۔ لہٰذا اس کی قباحت اگر ہمارے پاس موجود ہو اور ہم اس کی قباحت کو اپنے اوپر واضح اور روشن کر لیں تو پھر بدگمانی سے بہت آسانی سے بچا جا سکتا ہے۔ اچھا، اور ایک پھر علامہ صاحب اس میں بات یہ بھی آتی ہے نا کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بدگمانی نہ کی جائے، اس کو شاید کچھ لوگ بہت ہی سادگی سے یا کچھ ایک قدم آگے بڑھ کے، میں اب کیا لفظ استعمال کروں کہ بےوقوفی سے تعبیر کریں، مثلاً میں نے وہ یہ کہیں کہ جناب آپ اگر آپ ریئلسٹک اپروچ آپ نے اگر نہیں اپنائی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ خراب ہے، پھر بھی اگر آپ صرف خوش گمانی کی کیفیت میں رہے تو پھر تو دھوکہ کھانے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اب ذرا اس میں ایک بیچ کی صورتحال بتائیں کہ کیا؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ دیکھیں، دھوکہ بھی، مومن نہ تو کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے، صحیح، نہ وہ دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، اور اس کو ہوشیار بھی ہونے چاہیے، اور نہ وہ کسی کو ضرر پہنچائے نہ کسی کا ضرر قبول کرے۔ لیکن بدگمانی کا تعلق چونکہ اس پوشیدہ چیز سے ہوتا ہے۔ دیکھیں، جو چیز ظاہر ہو چکی ہے، ایک شخص وہ تو ظاہر ہے، وہ تو اعلانیہ ہے، اس کے بارے میں تو بدگمانی کا کوئی لفظ استعمال کیا جا سکتا نہیں، اس نے تو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے ظاہر کر دیا۔ بدگمانی وہ پوشیدہ چیز ہوتی ہے کہ جو ظاہر نہیں ہوئی ہے، ہم صرف اپنے تصور میں، تخیل میں، اپنے ذہن کے اندر یہ کہہ رہے کہ یہ شخص جو ہے یہ بازار سے چھری اس لیے خرید رہا ہے کہ شاید یہ قتل کرے گا۔ یہ اس کے بارے میں بالکل منع کیا گیا ہے۔ جو چیز ظاہر ہو چکی ہے اس سے بچنا اور اس کے لیے دفاع کرنا، اپنے آپ کو بچانا، یہ تو شریعت نے آپ کو بالکل حق دیا ہے۔ اب مولانا صاحب اسی بات کو اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا، جی مومن بیوقوف نہیں ہوتا۔ آپ نے دھوکے کی بات کی، علامہ صاحب نے بھی فرمایا دھوکہ نہیں کھاتا۔ گمان الگ چیز ہے اور احتیاط الگ چیز ہے، وہ سوچ کا نام ہے، یہ عمل کا نام ہے۔ آپ بدگمانی نہ کرو، لیکن آپ کو احتیاطی تدابیر کرنے کی بالکل اجازت ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو، مومن کو عقل دی، شعور دیا، تو اسے استعمال کرنے کی اجازت ہے کہ اپنی آنکھ کان کھلے رکھے اور اس کا استعمال بھی کرے۔ علامہ صاحب آخری سوال یہ بتا دیجئے، میرا تو چونکہ روزانہ واسطہ رہتا ہے سیاستدانوں وغیرہ سے، جو سیاسی برادری ہے، اب میں اپنے آپ کے اوپر آپ کی شخصیت کا اثر تو ظاہر ہے، نیچرل ہے، تو میں رمضان میں بھی یہ کام نہیں چھوڑا، 11 تار کر رہا ہوں۔ آخری 1 منٹ رہ کے بتا دیجیے، سیاست دان جو ہے وہ ایک ایسا طبقہ بن گیا ہے معاشرے کا بدقسمتی سے، جس کے بارے میں لوگوں کا یہ تاثر بن ہی جاتا ہے، یہ بڑی گاڑی میں گھوم رہا ہے تو چوری کے پیسوں کا ہوگا، اس کا بڑا محل ہے تو یہ ہوگا، یہ ڈونیٹ کر رہا ہے 10 کروڑ روپے تو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ جو سوچ ہے یہ بدگمانی کے زمرے میں آئے گی جس کی مذمت کی جانی چاہیے، یا کچھ اور ہے؟ دیکھیے، پاکستان کے اندر خاص طور پر اور عام طور پر پوری دنیا میں بھی سیاست اگرچہ ایک عبادت اور سیاست ایک بہت مقدس مشغلہ ہے، اس کو اس انداز سے سیاستدانوں نے پیش کیا ہے کہ آج یہ تصور جو آپ بتا رہے ہیں ایسا ہی ہے۔ لیکن نہیں، بہت اچھے سیاستدان بھی ہیں، دیندار سیاستدان بھی ہیں، خوف خدا رکھنے والے لوگ بھی ہیں، اگرچہ وہ کم ہیں اور
कम होने का एक नतीजा ये भी है कि वो अगर कुछ अरसे तक रियाजत करते भी हैं इस अपनी दीनदारी पर और तदय्युन पर, तो बहुत मुश्किल से उनका वक्त गुजरता है। शायद आटे में नमक के बराबर या बहरहाल 5-10% अच्छे सियासतदान भी हैं। जहाँ तक बात यह है कि हम हर सियासतदान को ये सोचें कि इसके पास जो पैसा है, जैसे कि कुछ किस्से चल रहे हैं, जैसे कि कुछ किस्से चल भी रहे हैं, तो ये हकाइक हैं, ये हकाइक हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा लोगों पर भी वाज़े है, उन पर भी वाज़े है, उनकी तहकीकात होनी चाहिए और हमें उनसे बहुत ज़्यादा खुशबीन नहीं होना चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए। रोज़े रोशन की तरह है, ठीक है, हिसाबी इदारा है, कोई भी शख्स एमएनए बन के आता है तो उसके सारे एसेट्स का लिखा जाता है। अब एकदम जो है जमीन से आसमान पर उसके बाद चले गए, तो गड़बड़ तो है, ये बदगुमानी के ज़माने में कैसे आएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया तीनों उलमाए कराम का, बहुत शुक्रिया। कम वक्त में बड़ी ज़बरदस्त जामे गुफ्तगू हुई। एक वक्फे के बाद अज़ान फजर के बाद लोहे कुरानी इंशाअल्लाह। الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار